السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. ناظرین ایک اسپیشل پروگرام آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں لے رہے ہیں اور اس پروگرام کا خاص طور سے عنوان ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری. جی ہاں، 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ گویا کہ ایک تعزیتی نشست بھی ہے جس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. جی ہاں، راحت اندوری مشاعروں کی دنیا کا ایک ایسا استاد کہلاتا ہے کہ جس اسٹیج پر راحت پہنچ جاتے ہیں وہ اسٹیج جو ہے روشن ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. آج راحت اندوری ہمارے درمیان نہیں رہے. کروڑوں ان کے چاہنے والے، ان کے محبین صرف مسلم سماج یا مسلم طبقے میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہندو بھائی بھی ان کے بڑے فین اور بڑے دلدادہ ہے. جی آپ کو یاد ہوگا کہ راحت اندوری کا ایک شعر، ویسے تو سینکڑوں اشعار ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، ڈائریکٹ دلوں پر راج کرتے ہیں. ان کے سینکڑوں اشعار ہے، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے جب NRC CAA اور NPR کے احتجاج اور آندولن چل رہے تھے تو اس وقت ایک شعر ان کا یوں سمجھیے کہ ہر شخص کی زبان پر عام ہو گیا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. جی ہاں، اب مشاعرے تو ہو گئے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاعرے تو ہوں گے لیکن راحت کو کہاں سے لائیں گے. تو خیر میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آج میں بڑی خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جلگاؤں ضلع ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر اسٹیٹ کے ایسے ادبا، ایسے افسانہ نگار اور ایسے شعراء جن کو اسٹیٹ بھر میں کافی مقبولیت ہے اور ہر دل عزیز ہے اور ہمارے اپنے شہر کے یہ لوگ ہیں جن میں مشتاق کریمی صاحب ہے، رشید قاسمی صاحب ہے، انیس کیفی صاحب ہے، ایسے ہی صابر مصطفیٰ بادی ہے اور جناب مشتاق ساحل صاحب ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا. یہ حضرات آج آئے ہیں کچھ راحت اندوری کی یاد میں، یہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب مشتاق کریمی صاحب سے کہ راحت بھائی کے تعلق سے، راحت اندوری کے تعلق سے آپ ضرور کچھ کہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. شروعات 4 مصروں سے کروں گا جی. کہ رنگ آنکھوں کا اس کی گہرا تھا، رنگ آنکھوں کا اس کی گہرا تھا، زباں پر اس کی کس کا پہرا تھا. رنگ آنکھوں کا اس کی گہرا تھا، زباں پر اس کی کس کا پہرا تھا، سبھی ٹک ٹک اسی کو دیکھتے تھے، سبھی ٹک ٹک اسی کو دیکھتے تھے، بھلا کا خوبصورت چہرہ تھا. میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی جب راحت بھائی کے انتقال کی خبر ملی. ایک ایسا شاعر جس نے درد کو سمجھا، کرب کو جانا، احتجاج کا لہجہ اختیار کیا، جس نے جرأت رندانہ دکھائی، جس نے حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اور جو شعر مفتی صاحب آپ نے کہا کہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، تو اس مصلحتوں کے دور میں جبکہ ہمارے ادبا، شعراء ایوارڈز اور اعزازات کے لیے مصلحتوں سے کام لے کر جوتیاں سیدھی کرتے ہیں سیاست دانوں کی، اس دور میں حکومت وقت کو اور کسی ہٹلر شاہوں کو آنکھ دکھا کر یہ شعر پڑھنا کہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ راحت بھائی کے ہی جگر کی بات تھی جو انہوں نے کہی ہے. ایک بہت اچھا شاعر، ایک بہت بہترین شاعر جس نے اردو مشاعروں کو بغیر ترنم کے عروج بخشا. جی خاص بات. اور جس نے ایک ایسی فضا کریٹ کی اور جس نے ایک ایسا لب و لہجہ استعمال کیا کہ جو بہت سیدھا، بہت سادہ، دل میں اترنے والا لیکن سیدھا دلوں پر حکومت کرنے والا وہ لہجہ کہ ہم نے دیکھا کہ راحت بھائی کے انتظار میں رات کے آخری پہر تک جو ہے سامعین رکے رہتے تھے اور اس کے بعد جب راحت بھائی آتے تھے تو وہ نئی سحر ہوتی تھی کسی مشاعرے کی. اردو کا ایسا سلطان،
اردو مشاعرے کا ایسا سلطان ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. آئیے ناظرین، ہم گزارش کریں گے جناب رشید قاسمی صاحب سے کہ راحت اندوری پر وہ ضرور اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں. ناظرین، یہ بڑا سانحہ ہے کہ ہمارے اردو شاعری کے، اردو ادب کے ایک بڑے سپاہی کا کل 2 روز پہلے انتقال ہو گیا. وہ شاعر جن کو اسٹیج پر دیکھنے کے لیے نہ صرف مہاراشٹر، ہندوستان بلکہ تمام دنیا کے لوگ بے قرار رہتے تھے، وہ اب ہم میں نہیں ہے. اس سانحے پر سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت اداکاروں اور اداکاراؤں کو اعزاز بخشتی ہے پدم شری کے، پدم بھوشن کے، افسوس کی بات یہ ہے کہ راحت اندوری کو اتنا بلند مقام حاصل کرنے کے بعد، اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی صرف پدم شری بھی نہیں دیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف اگر آپ ایک لفظ کہیں تو آپ کو درکنار کر دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اداکاروں کو پدم شری، پدم بھوشن سے نوازنے والی حکومت نے ہمارے راحت صاحب کو پدم شری سے بھی نہیں نوازا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جس حکومت نے نہیں انہیں اعزاز بخشا، اسی حکومت کے رہنے والے عوام نے، وہاں کے ناظرین نے، وہاں کے بعض لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا ہے. یہ تاریخ ہے کہ ملک اور بیرون ملک میں راحت اندوری کی بہت خوب پذیرائی ہوتی تھی. اور مجھے خبر یاد آتی ہے ایک روز نامے کی کہ جس میں یہ آیا تھا کہ راحت اندوری کے 11ویں مرتبہ امریکہ جانے پر حکومت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس لیے انکار کیا ہوگا کہ وہ ایک مخصوص کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے کی فکر میں ہمیشہ رہتی ہے. اور انہیں ڈر تھا کہ راحت اندوری امریکہ جا کر اپنا وہ پیغام، وہ جو جہاں پر وہ ہر جگہ دیتے ہیں، وہ پیغام وہاں بھی دیں گے. اور اس طرح سے انہیں یہاں روکا گیا. لیکن مجھے حیرت اور تعجب اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ امریکہ جیسا ملک جسے 7 سمندر پار کہا جاتا ہے، وہاں پر 11 مرتبہ ہمارے شاعر نے، اس قداور شاعر نے، ہمارے اس فنکار نے وہاں پر بھی اپنی آواز بلند کی ہے. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ساحل الجانوی کے بعد اس طرح کا ہنگامہ، کسی کی موت پر اس طرح کے تعزیتی پیغامات پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑا اعزاز ہے. مرنا اور جینا یہ ہر ایک کے مقدر میں ہے. آج ہم آئے ہیں، کل جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں یا نہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں نہیں. راحت صاحب کی موت سے یہ ثابت ہو گیا کہ راحت صاحب جو دلوں میں موجود تھے وہ آج بھی تھے، ان کے انتقال کے بعد وہ کل بھی دلوں میں موجود رہیں گے. ناظرین، رشید قاسمی صاحب نے اس بات کا ضرور اشارہ کیا کہ راحت اندوری صاحب کو پدم شری ایوارڈ بھی نہیں ملا. میں سمجھوں گا قاسمی صاحب کہ یہ حق گو اور یوں سمجھے کہ حکومت کے باغی شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے ظلم کے خلاف بالکل بآواز بلند احتجاج کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے. اس لیے حکومت ایسے لوگوں کو کیوں ایوارڈ دے گی. خیر، اس وقت ہمارے درمیان جناب انیس کیفی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے استاد بھی ہے. جب میں پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو 4تھی تک میں نے جناب انیس کیفی صاحب سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس اعتبار سے میرے استاد بھی ہے انیس کیفی صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ راحت اندوری صاحب پر آپ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم. راحت اندوری صاحب کو تو میں مفتی صاحب مشاعروں کا ڈاؤن ہی کہوں گا، کیونکہ راحت اندوری صاحب کی موجودگی ہی مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی. صحیح، آپ کا نام ہی کافی تھا مشاعروں کی کامیابی کے لیے، اور وہ انہی کی وجہ سے آخر تک پبلک تھمی رہتی تھی. تو یہ بڑا اعزاز تھا ان کے لیے. مجھے یہ بات کا یعنی میرے لیے بات باعث صد فخر و انبساط ہے کہ ایک مشاعرہ، جو ابتدائی مشاعرہ میں نے آل انڈیا پڑھا، وہ راحت صاحب کے ساتھ ہی پڑھا. اور کمال فن یہ بات ہے کہ جب مشاعرہ اختتام پذیر ہوا مشتاق بھائی جی، تو راحت صاحب نے کیمرہ مین کو آواز دی کہ منا ادھر آ کیمرہ مین، اور اس لڑکے کے ساتھ میرا فوٹو لے. راحت کے ساتھ تو بہت لوگ فوٹو لیتے ہیں، اس لڑکے کے ساتھ میرا فوٹو لے. تو یہ میرے باعث اعزاز میرے لیے بات ہے کہ راحت صاحب نے مجھے اپنی بغل میں لے کے فوٹو کھینچوایا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے ای میل کرنا میرے نمبر پر. میں نے اپنا مجموعہ کلام جو بچوں کی نظموں پر لکھا ہوا ہے، نغمہ گل، وہ ان کو پیش کیا. انہوں نے بڑی کشادہ دلی سے اس کو قبول کیا. تو یہ بڑی باعث فخر میرے لیے بات رہی.
اور ایک بات یہ رہی کہ اہلیان مارول کی وہ بڑی عزت اور قدر کرتے ہیں. جی. مارول یہاں ایک علاقہ ہے جلگاؤں ضلع کے اندر دیہات، ادب کی زرخیز زمین ہے تو بڑی قدر کرتے ہیں. ایک مرتبہ مشاعرہ پڑھ رہے تھے تو نصف شب میں آپ کوئی صاحب جانے لگے مشاعرے میں سے اٹھ کر، جی. تو آپ نے کہا کہ بیٹھیے ابھی راحت پڑھ رہا ہے، اور راحت آن لائن شعر فی البدی شعر کہنے والا شاعر ہے. تو سامعین میں سے ایک آدمی اٹھا، ایک لڑکا اٹھا کہ راحت صاحب آپ مصرع دیں، میں شعر کہتا ہوں فی البدی، یہ سرزمین مارول ہے. کیا بات. وہ اثر ایسا ہوا ان کے اوپر کہ وہ مارول جہاں بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑی زرخیز، یہ خاندیز بڑا زرخیز علاقہ ہے، تو خاندیز کو بڑا پسند کرتے تھے بالخصوص میں مارول کو ہمارے. تو میں کیا بتاؤں، ان کی یادیں تو بہت ہے، بات کرنے کے لیے وہ کافی وقت درکار ہے. ان کا ایک شعر جو ابھی تازہ غزل کا تھا وہ سن لیجئے، وہ بڑا کرب اس کے اندر ہے. شاید کہ وہ اللہ نے ان کی یہ دعا، پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کی بات کو قبول کر لی کہ وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا، وبا نے کاش ہمیں بھی وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا تو ہم پہ موت کا احسان بھی نہیں ہوتا. اور یہ وبا ہی نے انہیں ساتھ لے کر چلا گیا. اللہ انہیں کروڑ کروڑ بہشت نشین کرے. آمین آمین. ناظرین، ایسے ہی ایک بہت ہی دل عزیز شخصیت اللہ نے جنہیں نظامت کا بھی ایک اچھا فن دیا ہے اور قدرتی طور پر ایک گھن گرج والی کڑک آواز سے نوازا ہے، جناب صابر مصطفی آبادی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی مرحوم راحت اندوری کے تعلق سے اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں. مفتی ہارون صاحب، جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی کہ سر، ہم انہیں بڑی محبتوں سے سر کہا کرتے تھے. جی. میں ہی کیا بلکہ اسٹیج جتنا پورا ہوا کرتا تھا سبھی سر کہا کرتا تھا. تو آپ یقین جانیے کہ میری آنکھیں ڈبڈبا گئی اور میرے جسم کے پورے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک سناٹا سا میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا. اس کی وجہ یہ رہی کہ میں نے 20 مشاعرے پورے ہندوستان بھر میں ان کے ساتھ پڑھے ہیں، اور ان کا اپنا ایک مشتاق صاحب ایک عجیب انداز تھا کسی کو اپریشیٹ کرنے کا. وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ صابر، اللہ نے تمہیں ایسی آواز دی ہے جو مجھے یہاں میں محسوس کرتا ہوں، مجھے زخمی کر دیتی ہے. یہ ایک ان کا اپنا انداز تھا. بولے میں کہیں بھی رہوں لیکن جیسے ہی تم اس مائک پر آتے ہو تو میں پوری توجہ سے تم کو سنتا ہوں. یہ میرے لیے قاسمی صاحب، میرے لیے کسی اعزاز سے کم بات نہیں ہے. بالکل. اور جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ تو بہت ابھی بہت نیا شعر ہے سر. لیکن 20 سال پہلے اس بے باک اور نیڈر اور مردانہ لہجہ جسے کہنا چاہیے شاعر نے حکومت کے ایوان و لال قلعے میں جو شعر پڑھے تھے سر، مجھے یاد آیا آج بھی یاد ہے میرے ذہن میں کہ جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، کلاه طوق سے بھاری پہن کے آتے ہیں، اور اے امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک. مفتی صاحب انہوں نے وزیر اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہتے بعد اے امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھیکاری پہن کے آتے ہیں، میری گلی میں بھیکاری پہن کے آتے ہیں. ایسا بے باک لب و لہجے کا شاعر جو آج ہر چند کے جسمانی طور پہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری طرح ہزاروں لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والا یہ شاعر نسلوں تک یاد کرے گا. ان کی اپنی تخلیقات جو ہے امر ہے، وہ زندہ و جاوید ہے. اس موقع پر مجھے سر ایک واقعہ یاد آتا ہے مشتاق کریمی صاحب. یعنی میری ان سے لگاؤ جو تھا راحت صاحب سے، کہ میں بہت چھوٹا تھا، غالباً 8ویں 9ویں جماعت میں رہا ہوگا، اور جب کہیں بھی مشاعرے ہوتے تھے تو ہم اپنے دوستوں سے، اس وقت یہ اتنا فاسٹ میڈیا نہیں تھا، خبر ملتی تھی کہ مالیگاؤں یا دھلیا میں مشاعرہ ہے تو ہم سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہوتا تھا کیا اس میں راحت اندوری ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ ہے تو ہم لوگ جو ہے وہاں کا کرایہ جمع کرنے کے لیے تگودو شروع کرتے تھے. ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. ہم نے 2 روز مزدوری کی. اس وقت دھلیے کا مشاعرہ بالکل منعقد ہونے والا تھا. ہم نے 2 دن مزدوری کی اور 9 روپئے اس میں کمائے. لیکن چونکہ سر دھلیے کا کرایہ 18 روپئے ہوتا تھا، لیکن ہم 9 روپئے لے کر ہی چلے گئے، اور وہاں سے واپسی ہم نے دھلیے سے چوپڑا تک کا سفر جو ہے پیدل کیا. جب یہ واقعہ جب میں نے راحت صاحب سے بات کہی ایک مشاعرے میں، تو راحت بھائی نے پیچھے سے آواز لگائی کہ بیٹے صابر، شاعری کے لیے یہی جنون اور یہی
पागलपन की ज़रूरत है। अल्लाह उन के दर्जात बुलंद करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके अहले खाना खुसूसन सतलज उनका जो साहबजादा है जो आखिर वक्त में बिल्कुल हमेशा उनके साथ साए की तरह रहा, उनको सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए नाज़रीन, एक हाफिज़ कुरान जो शायरी की दुनिया में भी अपना एक मकाम रखते हैं, जनाब मुश्ताक साहिल साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं ये चाहूँगा कि मुश्ताक साहिल साहब भी मरहूम राहत इंदौरी के ताल्लुक़ से अपनी ताज़ीती कलिमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राहत इंदौरी के मुतालिक क्या कहा जाए, आपकी शख्सियत जहांदीदा शख्सियत थी, आपके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। आपने हुकूमत की नज़रों में नज़रें मिलाकर बात की, बहुत ही बेबाक, बहुत ही निडर आप शायर थे, बड़े ही कदावर शायर थे। आपने शायरी की तो सिर्फ शायरी की और मुशायरा किया तो सिर्फ मुशायरा किया। बहुत और मुझे ये एजाज़ हासिल है मुफ्ती साहब के जलगांव शहर में JDCC बैंक में जो मुशायरा हुआ था, जी, मुशायरा जो गालिबन 2009 या 10 में हुआ था, जोहरी साहब की किताब तू ही तू के इजरा के मौके पर। जी जी। तो वहाँ पर जब मैं इब्तदाई शायर था, मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि राहत साहब ने मेरे एक मतले पर कहा कि मुकर्रर पढ़िए इसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जितने कदावर शायर थे उतने बड़े दिल के मालिक भी थे। एक मुख्तसर सा वाक़या जो मुशायरे के दौरान मुझे अशफाक निज़ामी साहब के तवज्जुह से मुझ तक पहुँचा है। आपने कहा कि हम एक मुशायरा पढ़कर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक औरत मांगने के लिए आई, जिसने कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी वगैरह है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। राहत साहब ने आपकी तरफ उस औरत की तरफ देखा और अपना बैग खोला, उसमें से एक पैकेट निकाला और उस औरत के हाथ में रख दिया। औरत पैकेट लेकर चले गई। उसके बाद मालूम पड़ा, अशफाक सर ने कहा कि साहिल साहब बोले उस पैकेट के अंदर अब राहत साहब की पूरी पेमेंट थी मुशायरे की, 60,000 रुपये थी उस वक्त की। वो फिर 2009 की या 10 की मुशायरे की बात है। तो आप जितने कदावर शायर थे उतने बड़े दिल के मालिक भी थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको गरीक़ रहमत करे, करोड़ करोड़ आपकी मग़फ़िरत फरमाए और आपके दर्जात बुलंद करे। जी नाज़रीन, आखिर आलमी शोहरत याफ्ता शायर जो लाजवाल अशार के खालिक है, जिनका वो शेर भी बहुत काफ़ी यूँ समझिए कि इस वक्त गूंजता है, तो बस मैं यही कहूँगा कि किराएदार है, ज़ाती मकान थोड़ी है, पूरी एक गज़ल है, अशार है जो यूँ समझिए कि हर जहन पर हावी है। जी हाँ, ये वही शायर है जिसने ये भी कहा था कि टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज़ दिसंबर आता है। और जवानों में जो टिकटॉक में जवानों ने राहत साहब के अशार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उसमें एक शेर मुझे याद आता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। ऐसी लाजवाल शायरी के खालिक कोरोना में मुब्तला होकर और हार्ट अटैक का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हुए हैं। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरीक़ रहमत फरमाएं। बस मैं इसी शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि दोस्तों अब नहीं रहा राहत, दोस्तों अब नहीं रहा राहत, वो देख छोड़कर चला राहत, दुआ हम सब की है यही मौला, दे अल्लाह उसको हर घड़ी राहत। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।